کہ ہمارا یہ جو آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل، ہمارے آفیشیل دو چینل ہیں، ایک کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اور ایک آفیشیل چینل کے نام سے ہے، جس کا پرانا نام تھا شارٹ کلپس، پھر ہم نے اس کو چینج کیا تھا کہ اسے آفیشیل چینل ڈکلیئر کریں۔ یہ دو چینلز جو ہیں ان کا لنک جو ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ دیا ہوا ہے۔ ہمارا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اس کا لنک بھی اسی کے اوپر ہے، ahlsunnatpak.com جو ہماری ویب سائٹ ہے۔ تو یہ جو آفیشیل چینل ہے یہ 17 جون 2014 کو بنایا گیا تھا، ہمارے فیصل بھائی نے بنایا تھا اور کچھ عرصہ انہوں نے رن کیا۔ اس وقت تو ہمیں اتنا یوٹیوب کا آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا، ہمارا ایک پرانا چینل چل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اکتوبر 2015 کے اندر یہ چینل ہمارے ہینڈ اوور کر دیا، اس کا پاس ورڈ اور باقی ساری چیزیں ہمیں دے دی، اور اس وقت اس کے جو ٹوٹل سبسکرائبرز تھے وہ 2000 تھے۔ اکتوبر 2015 میں 2000 سبسکرائبرز تھے، ایک سال کے اندر وہ سوا سال میں 2000 بنے تھے، اور روزانہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل لوگ دیکھتے تھے ان کی تعداد تھی 1500 روزانہ۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اکتوبر 2015 کی، اور یہی وہ زمانہ ہے جس وقت علماء نے ہم پہ مہربانی کرنی شروع کی، ہمارے خلاف ویڈیوز بنانی شروع کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان ویڈیوز کی وجہ سے ہم ان کی نظر میں فتنہ اور ہماری نظر میں عربی والے فتنے آزمائش کو دبا لیں گے۔ لیکن اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اکتوبر 2015 میں جب ہمارے سبسکرائبر صرف 2000 تھے اور ہمارے آفیشیل چینل کو صرف 1500 لوگ روزانہ دیکھتے تھے، ان علماء کی برکت سے انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو نہیں سننا، تو انہوں نے کہا علی کون ہے؟ جب علی کو سننا شروع کیا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہر لیکچر میں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سب کو سنا کریں، اینڈ پہ میری بات بھی سنیں، اور پھر آپ کتابوں کے ذریعے فیصلہ کر لیں کہ کون سا اسپیکر جو ہے وہ دلائل کے اوپر بات کر رہا ہے اور کون سا بغیر دلیل کے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اکتوبر 2015 میں 2000 سبسکرائبر اور روزانہ 1500 کے قریب ویورشپ۔ پھر 2 سال سے بھی کم عرصے میں 30 جولائی 2017 کو ہمارے وہ سبسکرائبرز آلموسٹ پونے 2 سال میں 2000 سے 1 لاکھ پہ چلے گئے، اور روزانہ تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک ویورشپ آ گئی، جو صرف 1500 تھی پونے 2 سال پہلے۔ اور یہ تو تھا 30 جولائی 2017، 1 لاکھ سبسکرائبرز۔ اس سے اگلے تقریباً پونے 3 سال میں، 3 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، اور شب جمعہ 2 اپریل کو، 2 اور 3 اپریل 2020 کی درمیانی رات کو الحمدللہ آلموسٹ کوئی پونے 10 بجے کے قریب ہمارے پاس جو انٹرنل وہ ڈسپلے ہو رہا تھا تو 1 ملین کا فگر کراس کر گیا تھا۔ آفیشلی یوٹیوب نے جب اس کو ڈسپلے کیا تو آلموسٹ 11 بجے کے قریب۔ تو یہ پونے 3 سال کے اندر 1 لاکھ سے سبسکرائبر 10 لاکھ پہ یعنی 1 ملین پہ چلے گئے، اور الحمدللہ روزانہ جو ہماری ویورشپ ہے وہ 5 لاکھ سے 7 لاکھ ہے۔ جناب یہ لوگ کہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ ہیں، سر ٹی وی چینلز کے پروگرام کون دیکھتا ہے؟ آپ ذرا ٹی وی چینلز کے جو یوٹیوب کے سبسکرائبرز دیکھیں، کسی کے 4 ملین ہیں، کسی کے 5، کسی کے 6، لیکن نیچے سینکڑوں میں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی بھی ہوتی ہیں، چند ویڈیوز ان کی ہزاروں میں جاتی ہیں۔ میرے نزدیک سبسکرائبرز کا زیادہ ہونا اتنا اہم نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کتنے لوگ سیریس ہو کے اس میسج کو لے رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کوئی اوٹ پٹانگ ویڈیو بھی چڑھا دیں تو لوگ دیکھ رہیں گے، اصل چیز یہ کہ لوگ اس کو لے رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ ہلچل مچ گئی ہے۔ میں یہ یعنی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ اردو بولنے یا سمجھنے والا کوئی بندہ موجود ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اس سے آپ میرے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو اچھی یا بری تعریف کسی بھی فارم میں ضرور کر دے گا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موڈ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں اس طرح کے لوگ نہیں پیدا ہوئے؟ پہلے بھی لوگ پیدا ہوتے تھے، ان کے پاس یہ موڈ نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس یہ فری موڈ اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کی شکل میں، فیس بک، واٹس ایپ، یہ سارے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع دیے ہیں جن کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہے، اور آپ پوری دنیا کے سامنے اپنی دعوت حق الحمدللہ پیش کر سکتے ہیں۔